सुमेरा एक कचरा चुनने वाली लड़की थी। दिन का आगाज होते ही वो अपने हाथ में बड़ा सा थैला लेकर घर से निकल पड़ती। उसकी किस्मत में बस इम्तिहान लिखे थे। उसने बचपन से ही मेहनत मशक्कत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। जब से माई बतूल की नज़र कमजोर हुई थी, तब से वो मेहनत करने लगी थी। 4 माह पहले तक वक्त बड़ा पुरसकून गुजर रहा था, मगर फिर शांजा उनका सुकून बर्बाद करने के लिए बराबर वाले घर में रहने के लिए आ गई। पहले वो दोनों माँ बेटी गुर्बत में भी रूखी सूखी खाकर बड़े सुकून से सोते थे, मगर जब से शांजा ने आकर यहाँ रहना शुरू किया था, ऐसा महसूस होता था कि कोई मुसीबत उनके गले पड़ गई हो। शांजा को लड़ाई करने का बहुत शौक था। आए रोज वो सुमेरा से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती रहती। लड़ाई के दौरान वो उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाती, तो सुमेरा दुखी हो जाती। अक्सर सुमेरा सोकर उठती तो शांजा अपने घर का कचरा दीवार के ऊपर से उसके घर फेंक चुकी होती। वो रोती और अपना दिल चलाती, तो माई बतूल उसे सब्र करने का दर्ज देती। वो रोते हुए कहती, मेरी किस्मत खराब है कि कचरा चुनने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा पूरा घर ही कचरे से भर दिया जाए। शांजा से बात करना फजूल था। बतूल ने शांजा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो साफ मुकर जाती। उसका शोहर दूसरे शहर में नौकरी करता था। महीने में एक दिन घर आता, तो उस दिन सुमेरा सुकून का सांस लेती। शांसा बे औलाद थी। औलाद का ना होना ही उसकी फरागत की सबसे बड़ी वजह था। उसका शौहर असद बाप बनने की आरज़ू में जी रहा था। बेचारा जब दूसरे लोगों के पास खूबसूरत बच्चे देखता तो उसका भी जी चाहता कि कोई नन्हा वजूद घर पर उसका इंतजार करे। कुछ दिनों से शांसा शिद्दत से महसूस कर रही थी कि असद ज्यादा ही उदास रहने लगा है। इस बार आया तो उसने वजह पूछी तो कहने लगा, मेरा दोस्त है अदील। शादी के 10 साल बाद औलाद न हुई तो उसने अब दूसरी शादी कर ली है। शांता जो अपने शोहर को बेहद बेवफादार समझती थी, उसकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई। उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। क्या तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? वो अंदर का खूब छुपाते हुए बज़ाहिर मजबूत बनते हुए बोली, तो असद ने सर झुका लिया और कहने लगा, शान से मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ और तेरे अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर क्या करूँ, दूसरी शादी करना मेरी मजबूरी है। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा कोई वारिस हो। शांजा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। हाँ, तुम्हारी बड़ी दौलत जायदाद पड़ी है, जिसे संभालने के लिए वारिस का होना जरूरी है। ये कहो ना कि दूसरा ब्याह करने के लिए बहाना चाहिए। मर्द होता ही बेवफा है। वो तो हम बेवकूफ औरतें होती हैं जो अपना तन मन धन सब अपने शौहर पर निछावर करके अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर लेती हैं। वो असद को ब्लैकमेल करने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। वो बेचारा शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, दिल छोटा न कर, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अगर कोई लावारिस बच्चा मिला तो उसे हम गोद ले लेंगे। शांजा खुश हो गई और बोली, तुम ठीक कहते हो। उसने शांजा का हाथ थामा और अपनी वफादारी का सबूत पेश करने लगा। वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था। फिर अगले दिन वो वापस अपने काम पर चला गया और शांजा उसकी दूसरी शादी वाली बात की गहराई में डूबी रही। उसे अभी तक फिक्र हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे असद अचानक आकर किसी औरत का तारुफ करा देगा कि ये मेरी बीवी है। उसे फौरी तौर पर बच्चे का बंदोबस्त करना था। इसी सूरत उसे इस सोतन नामी अजाब से निजात मिल सकती थी। उसके शैतानी दिमाग में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहे। दूसरी तरफ माई बतूल खुश थी, क्योंकि 2 दिन हो गए थे और शांजा ने सुमेरा से कोई झगड़ा करने की कोशिश ना की थी। रोज सुमेरा कचरा चुनने और उसे बेचने के बाद वापस आई तो बतूल ने कहा, ए जाकर बराबर वाली शांजा की खबर तो ले आ, मर गई या जिंदा है। 2 दिन से उसकी कोई आवाज भी सुनाई ना दी। सुमेरा कहने लगी, अम्मा मुझे लगता है तुम्हें मेरी जिंदगी का सुकून अच्छा नहीं लग रहा है। जाकर खुद मुसीबत को आवाज दे लूं। ना, ऐसा मुझसे ना होगा। ये कहकर वो सोने के लिए लेट गई। आज वो बाजार में कुछ लोहा बेचने के लिए गई थी, तो उसे एक लड़का दिखाई दिया था जो कपड़े की दुकान पर बहुत प्यारे सूट बेच रहा था। उसने खूबसूरत सी सुमेरा को देखा तो उसे आवाज देकर बोला, ए लड़की, तेरे हसीन वजूद पर यह सूट बहुत जचेगा। अशर कभी झूठ नहीं बोलता। सुमेरा ने एक नजर सूट पर और फिर बेचने वाले नौजवान लड़के पर डाली और कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। नए कपड़े खरीदने की हिम्मत थी और ना ही जेब ने इजाजत दी, मगर तारीफ करने वाले अशर का चेहरा उसकी आंखों में समा गया। क्या ही अच्छा हो जाए अगर माही मेरी शादी कर दे। कम अज कम इस गुर्बत भरी जिंदगी से तो निजात मिलेगी। वो आंखें बंद किए सोचती रही। बेचारी इस बात से मुकम्मल बेखबर थी कि उसके खिलाफ शांसा एक बड़ी चाल चल रही है। शांसा के माँ बाप वफात पा चुके थे। एक ही इकलौता भाई था, मगर वो और उसकी बीवी शांसा को अहमियत नहीं देते थे। सो शोहर का घर ही उसका वाहिद ठिकाना था।
یہی وجہ تھی کہ اسد کی دوسری شادی کا خوف اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس نے جادو کے زور پر اولاد حاصل کرنا چاہی۔ اس مقصد کے لیے ایک بنگالی عامل کے پاس پہنچ گئی جو جادوئی عملیات کرنے کے لیے مشہور تھا۔ بابا جی، بابا جی، شانزا نے منت بھرے انداز میں کہا تو سیاہ رنگت کے حامل بنگالی بابا نے اس کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھا، گویا اس پر احسان عظیم کیا ہو۔ بابا جی، کام تو ہو جائے گا نا؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تو بابا نے کہا، بے فکر رہ، مگر تجھے ایک جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ شانزا نے حیرت سے پوچھا، جان کا نذرانہ؟ مگر کس کی جان کا؟ بنگالی عامل نے ہاتھ بلند کیا اور کہا، یہ تجھ پر چھوڑا، تیری مرضی ہے۔ شانزا کے ذہن میں اسی وقت سمیرا کا خیال آ گیا۔ وہی نہ صرف اسے سخت ناپسند تھی بلکہ اس کے بہت قریب بھی رہتی تھی۔ وہ آسانی سے اس کی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ لمحہ بھر میں فیصلہ کر کے بولی تو بابا نے کہا، تجھے یہ جادوئی سفوف اسے کھلانا ہوگا جس کی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ شانزا نے جلدی سے سفوف لیا اور پرس میں رکھ کر ڈھیر سارے نوٹ بابا کو تھما دیے۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ان قریب اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اس دن کے بعد سمیرا کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ اکثر وہ جیسے ہی گہری نیند میں جاتی، اچانک کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھتی، اپنے ارد گرد دیکھنے لگتی۔ اس نے یہ بات ماں کو نہ بتائی۔ وہ اپنی نابینا ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس روز وہ مغرب تک کچرا کنڈی میں کھڑی کچرا چنتی رہی، جب ایک لڑکا چہرے پر نقاب لگائے اس کے قریب آیا اور ایک آنکھ دبا کر کہنے لگا، صرف 1 گھنٹے میں پورے مہینے کا کما سکتی ہے، بس میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ سمیرا ایسے آوارہ گرد لوگوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے قریب پڑا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر جیسے ہی لڑکے کا نشانہ لیا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دور جا گری۔ لڑکا ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سمیرا سخت غصے میں تھی۔ اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی، گالیاں، کوسنے اور خوب بد دعائیں دی۔ اسی وقت ایک موٹی سی سیاہ رنگ کی بلی کچرا کنڈی کی دوسری جانب سے آئی اور لڑکے پر جھپٹ پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لڑکے کے چہرے پر اپنے پنجے گاڑے اور اسے مار بھگایا۔ سمیرا کو اس بے جان جانور پر بے انتہا پیار آیا جس نے انسان کو جانور بننے سے روکا تھا۔ کاش انسان بھی تھوڑا جانور بن جائے، تب شاید دنیا میں کچھ سکون ہو جائے۔ سمیرا سوچ کر رہ گئی۔ وہ پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ سمیرا نے آگے بڑھ کر بلی کو گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ ماں کو بتایا تو اس کا منہ بن گیا۔ اپنے کھانے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں، اس کا پیٹ کیسے بھرے گی؟ مائی بطول نے کہا تو سمیرا کہنے لگی، انسانوں سے اچھے جانور ہوتے ہیں، جو خود کھاؤں گی اسے بھی کھلا دوں گی، تم بے فکر رہو۔ سمیرا نے بلی پر ہاتھ پھیر کر اسے پیار کیا۔ بطول خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف شانزا جلد از جلد بابا کا دیا ہوا سفوف سمیرا کو کھلانا چاہتی تھی۔ شام کے وقت جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ سمیرا گھر واپس آ چکی ہے، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر سمیرا کے گھر کا دروازہ بجایا۔ سمیرا باہر نکلی تو اسے پیار بھرے انداز میں دیکھ کر کہنے لگی، آج میں نے بڑی مزیدار کھیر بنائی ہے، ایسا کرو تم میرے گھر آ جاؤ، آج ہم دونوں ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سمیرا کو اس کی نیت پر شک تھا، اسی لیے اس نے شانزا کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے انکار پر شانزا تلملا کر رہ گئی، مگر وہ کچھ غلط کہہ کر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو کچھ ہی دیر بعد وہ کھیر کا پیالہ لیے مسکراتی ہوئی دوبارہ سمیرا کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سمیرا نے کھیر کا باؤل پکڑا اور شانزا کو دروازے سے ہی چلتا کیا۔ واہ بھئی واہ، آج تو نصیب ہی کھل گئے۔ دشمن ہماری دہلیز پر خود ہی ہماری من پسند چیز پیش کرنے کے لیے آ گیا۔ ہائے ماں، دیکھو تو صحیح، آج تو میری موج لگ گئی ہے۔ سمیرا نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور کھیر کا پیالہ وہیں رکھ کر کمرے میں دوڑی تاکہ مائی بطول کو یہ خوشخبری سنا سکے، مگر اس کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جیسے ہی سمیرا کمرے میں گئی، بلی نے ساری کھیر کھا لی اور لمحہ بھر میں سارا پیالہ چٹ کر گئی۔ وہ باہر آئی تو بلی اپنے ہونٹ چاٹ رہی تھی اور خالی برتن اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ سمیرا کی خوشی چند ہی لمحوں میں ختم ہو چکی تھی اور اب وہ غصیلی نظروں سے بلی کی طرف دیکھنے لگی۔ کھیر کھانے کے کچھ دیر بعد اس کی حالت بڑی خراب ہونے لگی۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے ادھر ادھر اچھلنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ سمیرا اس کی حالت دیکھ کر اچھی طرح سمجھ گئی کہ شانزا نے ضرور کوئی شرارت کی ہے۔ بے چینی سے اچھلتے ہوئے وہ اچانک کھلے دروازے سے باہر نکل گئی اور پھر تڑپتے ہوئے ایک دم بے جان ہو گئی۔ اسے مردہ حالت میں دیکھ کر سمیرا کا دل دکھ سے بھر گیا۔ سمیرا روتے ہوئے مردہ بلی کو دیکھ رہی تھی جو اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔
اس نے لاکھ چاہا کہ وہ جا کر شانزا سے اس کی اس حرکت کا پوچھے، لیکن مائی بطول نے اسے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ ایک بلی کو گنوا کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن اگر وہ اپنی بیٹی کو کھو دیتی تو شاید اس کے لیے پوری دنیا میں اور کچھ نہ بچتا۔ اس بار اس کا شوہر آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ تھک ہار کر سمیرا نے کہا تو مائی بطول نے اسے سختی سے منع کیا کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو دوسروں کی جان سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دوسری طرف شانزا بہت خوش تھی کیونکہ کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے سمیرا کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کھیر کھانے کے لیے کتنی بےتاب ہو گئی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کھیر کھاتے ہی سمیرا جلد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور پھر جلد ہی اس کی خوشیوں بھرا سفر شروع ہو جائے گا۔ پوری رات وہ خوشی کے مارے سو نہ سکی تھی اور آنے والے دنوں کی حسین سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اسے ایک ننھے معصوم بچے کی کلکاریاں اپنے گھر میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھی کہ کسی کی زندگی چھین کر اپنی زندگی میں خوشیوں کے گلاب نہیں کھلائے جا سکتے۔ کسی دوسرے کی زندگی میں اندھیرا کر کے کبھی بھی اپنی زندگی میں اجالا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس بات کی منتظر تھی کہ مائی بطول سمیرا کو مردہ حالت میں پا کر جیسے ہی چیخیں بلند کرے گی وہ بظاہر ہمدرد پڑوسن بنی دوڑی چلی جائے گی اور اس کی دلجوی کر کے بستی کے لوگوں کو بلا کر سمیرا کا کفن دفن کرے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا اور رات بھر سناٹا چھایا رہا۔ فضا میں عجیب سی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا کیونکہ وہ تو بس مائی بطول کے چیخنے اور رونے کی آواز سننے کے انتظار میں تھی۔ صبح تک اسے ایسا کچھ محسوس نہ ہوا، حتیٰ کہ صبح کی روشنی پھیلی تو اس نے بے قرار ہو کر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سمیرا معمول کے مطابق اپنا تھیلا کندھے پر ڈالے مردہ قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی شانزا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچ لیا کہ ضرور اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ سمیرا کچرا چننے لگی تھی کہ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ فاصلے پر چولہے میں ایک بچہ لیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ سمیرا اس کے قریب گئی اور اس کی آنکھیں دیکھ کر ایک دم دنگ رہ گئی کیونکہ اس کی آنکھیں تیز نیلے رنگ کی تھیں، جس سے اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام انسانی بچہ نہیں ہے۔ سمیرا ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بچے کو اکیلا چھوڑ کر جانے کی ہمت بھی نہ کر سکی۔ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے سمیرا کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر یہ بچہ ویرانے میں کیسے آ گیا؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک فقیرنی بھیک مانگتے ہوئے وہاں سے گزری تو سمیرا کو کچرے کے پاس یوں دنگ کھڑا دیکھ کر کہے بنا نہ رہ سکی۔ اے لڑکی، یہاں زیادہ دیر مت رک۔ اس جگہ پر اپنی عزت بچانے کی خاطر ملکوں کی بیٹی نے اپنی جان دے دی تھی اور اس وقت سے یہاں جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ سمیرا کسی اجنبی سے بات نہیں کرتی تھی لیکن اس عورت کے لہجے سے خلوص جھلک رہا تھا۔ تبھی اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اس بچے کو یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی اور پھر بولی، کیا تجھے یہاں کوئی بچہ دکھائی دیتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تجھ پر سایہ ہو گیا ہے۔ میں تو چلی، ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس کے لپیٹ میں آ جاؤں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں میرے بعد کون سنبھالے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی جبکہ سمیرا گمسم سی کھڑی بچے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ جنات کا بچہ ہے۔ اسے تنہا چھوڑ کر جانا اس کے بس کی بات نہ تھی، سو اس نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچہ اس کے ساتھ لگتے ہی اس طرح چپ ہو گیا جیسے اسے اسی آغوش کی تلاش تھی۔ شانزا اپنے گھر میں جلے پیر کی بلی بنی سوچ رہی تھی کہ ضرور سمیرا پر بنگالی بابا کا دیا ہوا سفوف ذرا دیر سے ہی صحیح مگر کام کر جائے گا، مگر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ سمیرا آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا جھولا تھا، لیکن جھولے کے اندر کیا تھا یہ اسے بالکل دکھائی نہ دیا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر سمیرا کو آتے ہوئے دیکھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، لیکن چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہ پوچھ سکی۔ جنات کا بچہ گھر لانے کے بعد سمیرا کے ساتھ مزید ایسے واقعات پیش آئے جس پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس نے مائی بطول کو سارا واقعہ سنا دیا۔ مائی نے کہا، یہ بچہ چاہے انسانوں کا ہو یا جنات کا، اس وقت ہمارے پاس امانت ہے۔ اس کی ماں جیسے ہی ملے گی ہم اس کی امانت اسے واپس کر دیں گے، تب تک اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے بیٹی۔ سمیرا نے ماں سے وعدہ کیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا اور پھر بچے کی دیکھ بھال میں مگن ہو گئی۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اگر یہ بچہ جنات کا ہے تو اس کی ماں اسے لینے کے لیے ضرور آئے گی، لیکن
एक महीना गुजरने के बावजूद उसका ख्याल ख्याल ही रह गया। एक रात शांजा किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गहरी नींद से जाग उठी। अब तक वो बंगाली बाबा के बताए हुए हरबे आजमा चुकी थी, लेकिन कुछ हासिल न हुआ था। आज उसे पूरा यकीन हो गया कि जादू के जोर पर वो बच्चा हासिल करने में कामयाब हो रही है। तभी तो इतने करीब से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आई, ताकि उसे कहीं बच्चा दिखाई दे सके, लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया। उसने गली का दरवाजा खोला और बेध्यानी में घर से बाहर निकल आई। आवाज की सिम तवज्जो दी तो ये जानकर उसके होश उड़ गए कि आवाज तो बराबर वाले घर से आ रही थी, यानी सुमेरा के पास बच्चा है। हाय मेरे खुदा, मेरे नसीब की बारिश कहीं और बरस पड़ी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। काफी देर रोने के बाद वो उठकर अंदर चली आई। अब वो ऐसा शैतानी अमल करना चाहती थी जिससे सुमेरा के पास से बच्चा उसके पास आ जाए। इस मकसद के लिए उसने अपनी कोशिशें मजीद तेज कर दी। उस दिन सुमेरा को बहुत तेज बुखार था। दवा खाकर बिस्तर पर लेटी तो उसे कुछ होश न रहा। माई बतूल हर 2 माह बाद सरकारी अस्पताल में अपना मुआयना कराने के लिए जाया करती थी। इस वक्त भी वहीं गई हुई थी और 3 दिन बाद उसकी वापसी की उम्मीद थी। सुमेरा ने बच्चे का नाम बड़े प्यार से उजैर रखा था। वो हिम्मत करके उठी, नन्हे उजैर को दूध पिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो सोने के लिए लेटी और उजैर के रोने की आवाज पर उसकी आंख न खुली। वो गहरी नींद में थी। जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जानवर अपने पंजे से उसका पांव हिलाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा है और उसे आवाज सुनाई दे रही थी, सुमेरा, सुमेरा, मेरे लाल को चुप तो करवा दे। कोई औरत बहुत धीमी आवाज में कह रही थी, जैसे उसके कान में सरगोशी कर रही हो। अचानक सुमेरा हड़बड़ा कर उठी। उसने एक सुनहरे रंग की बिल्ली को अपने कमरे में पाया तो हैरान रह गई, क्योंकि बंद कमरे में भला एक बिल्ली कैसे आ सकती थी। इससे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि वो इंसानों की तरह बात कर रही थी। उसका जहन एकदम बेदार हुआ। उसने उजैर को गोद में लेकर दूसरी नजर बिल्ली पर डाली तो वो एकदम गायब हो गई। उस दिन उसे पूरा यकीन हो गया कि इसकी माँ अपने बच्चे पर नजर रखे हुए है। अगर ये बच्चा मुझसे दूर चला गया तो मैं तो ना जी पाऊंगी। सुमेरा ने खुद कलामी की और फिर आवाज रोने लगी। इसी वक्त अचानक कमरे में सफेद रंग की रोशनी फैल गई और सुमेरा ने अपनी भीगी आंखों से देखा कि एक औरत, जिसका कद छत से टकरा रहा था, उसके बाल इतने लंबे थे कि घुटनों को छू रहे थे। उसके भयानक दांत और बड़ी बड़ी आंखें देखकर सुमेरा को खौफ महसूस होने लगा। उसने उजैर को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और कहने लगी, कौन हो तुम? मेरे बच्चे के करीब भी मत आना। मैं उसे हरगिज तुम्हें ना दूंगी। ड्राउनी सूरत वाली जिनजादी मुस्कुराई और बोली, सुमेरा, ए सुमेरा, मैं इस बच्चे को वापस नहीं लूंगी। बस तू एक बात याद रखना, कभी किसी को मत बताना कि ये जिन्नात की औलाद है, वरना लोग तुझे जीने ना देंगे। तेरे दिल में अपने बच्चे के लिए मोहब्बत देकर मजबूर हो गई हूँ कि इसे तेरे पास ही छोड़ दूँ। सुमेरा पर यह इंकशाफ हुआ कि ये उजैर की माँ है। वो दंग रह गई। तुझे आवारा गर्द से बचाकर घर ले आई थी, लेकिन इस घर में शायद मुझे मेरी मौत लाई थी, और अब मैं बस एक हवा का झोंका। ये कहकर वो पलक झपकते हुए गोल घूमी और गायब हो गई। सुमेरा हैरान परेशान सी वहीं बैठी रह गई। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे की जद में था और वो सोचने समझने की कुव्वत खो चुकी थी। इसी वक्त बाहर से चीखों की आवाज बुलंद हुई तो वो बेइरादा इस तरफ दौड़ पड़ी। बंगाली बाबा ने शांजा के साथ फराड किया था या नहीं, सच न जाने क्या था, लेकिन शांजा यही समझी कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तभी तो सुमेरा अब तक जिंदा है और शांजा के ख्याल से बंगाली बाबा का दिया हुआ सफूफ बेकार था। अब वो शॉर्टकट के चक्कर में थी, क्योंकि इस बार असद घर आया तो बातों ही बातों में फिर से दूसरी शादी करने का जिक्र कर रहा था। शांजा ने सोचा कि अब एक ही हल बचा है कि किसी तरह जाकर सुमेरा के घर से बच्चा उठा लाए। वो अच्छी तरह जानती थी कि माई बतूल सरकारी अस्पताल में दवा लेने के लिए जाती है। उसने सोचा कि रात के वक्त वो चुपके से सुमेरा के घर दाखिल हो जाएगी। उसने रात के दूसरे पहर बड़ी मुश्किल से दीवार फलांगी और दीवार के जरिए सुमेरा के घर के अंदर दाखिल हो गई। वो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी कि एक बड़ी मुसीबत उसकी मुंतजिर है। शांजा ने देखा कि एक सफेद रंग की रोशनी सुमेरा के कमरे से बाहर निकल रही है और लम्हा भर में वो रोशनी शांजा से लिपट गई और शांजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया है। तकलीफ के मारे उसका बुरा हाल था। बचाओ, मुझे बचाओ, वो चीखने लगी। सुमेरा दौड़कर कमरे से बाहर निकली
اور شانزا کو اپنے صحن میں روتا تڑپتا دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ شانزا کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا اور وہ ادھر ادھر لڑکتی، یا خدا مجھے معاف کر دے، نہیں چاہیے مجھے بچہ، اف میں مر گئی، ہائے میں مر گئی۔ وہ درد میں روتی تڑپتی اور ہچکولے کھاتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سمیرا جو پہلے اسے دیکھ کر حیران تھی، مگر اب نرم دل سمیرا کو اسے دیکھ کر تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی چیخوں کے شور سے عزیر رو رہا تھا اور وہ اسے گلے لگا کر چپ کروا رہی تھی۔ وہ شانزا کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس نے عزیر کو جھولے میں لٹایا اور اس کے قریب آ کر اس کی سانس دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا کہ شانزا زندہ تھی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے کوششیں کرنے لگی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے تو کافی دیر بعد شانزا کو ہوش آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا تمہارے گھر کوئی بلا آ گئی ہے؟ سمیرا نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن تم بتاؤ گی کہ رات کے اس پہر تم میرے گھر میں کیسے آ گئی ہو اور بند دروازے سے اندر کیسے داخل ہو گئی؟ یہ سوال سن کر شانزا نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، مگر وہ سچ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی، سو وہ کہنے لگی، میں تمہارے بالغ بچے کو پیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ تم سے لڑائی تھی تو سوچا رات کو چپکے سے جا کر مننے کو پیار کر لوں گی اور اسی طرح اپنی روتی بلکتی ممتا کو دلاسا دے دوں گی، مگر نہیں جانتی کہ ایک ماں کے لیے بے اولادی کا دکھ بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے۔ ایک کلکاری سننے کے لیے میری روح ترس گئی ہے۔ پورا دن دیوار سے کان لگا کر بیٹھی رہتی ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز آئے گی تو میرے بے قرار دل پر ٹھنڈی پھوار پڑے گی۔ اس کی بات سن کر سمیرا کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے شانزا کو گلے لگا لیا۔ میری پیاری بہن، یہ بچہ میرا نہیں تمہارا بھی ہے، جب جی چاہے اسے پیار کرنے کے لیے آ جایا کرو، لیکن میں اسے گھر سے باہر لے جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گی، سو خیال رکھنا، جب دل چاہے آ کر اس سے مل لیا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سمیرا نے عزیر کو شانزا کی گود میں ڈال دیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ ایک دم ننھے عزیر کے ناخن بڑھنے لگے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے وہ شانزا کے چہرے تک پہنچ گئے اور اس کے ناخن شانزا کے منہ پر چبھنے لگے۔ شانزا اچھل کر پیچھے ہٹی اور چیختے ہوئے بولی، یہ انسان کا بچہ ہے یہ کسی جن کا؟ اتنا کہنا تھا کہ سمیرا کا پورا گھر کہکہوں سے گونج اٹھا۔ یہ کہکہے جن زادی کے تھے۔ شانزا سمیرا کی گود میں بچہ ڈال کر کھڑی ہو گئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئی، اور اسے پورا یقین ہو گیا کہ ضرور سمیرا کے ساتھ کوئی انجانی طاقتیں ہیں جو شانزا کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس نے آئندہ سمیرا کی طرف جانے سے توبہ کر لی تھی۔ آج کی رات اس نے خوب سبق سیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھائی تو سمیرا اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند تھا اور ننھے عزیر کو اپنے بازو پر لٹایا، پھر دونوں گہری نیند سو گئے۔ اگلی صبح سمیرا بیدار ہوئی تو حیرت انگیز طور پر اسے شانزا والا واقعہ بالکل یاد نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ واقعہ اس کی یادداشت سے مٹ چکا ہے، لیکن اسے جنزادی مکمل طور پر یاد تھی۔ وہ اس کی کہی باتوں پر غور کرنے لگی۔ جنزادی نے مجھے آوارہ لڑکے سے بچانے کا ذکر کیا تھا، لیکن جس وقت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہاں کوئی جنزادی موجود ہی نہیں تھی، وہاں تو ایک بلی۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے مختلف باتیں سوچ رہی تھی، پھر اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، یعنی اس وقت جنزادی بلی کے روپ میں تھی اور میرے ساتھ گھر چلی آئی اور یہاں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کا بچہ ماں کے بغیر تنہا رہ گیا، جو اتفاقیہ طور پر مجھے مل گیا اور میں اسے گھر لے آئی۔ اب اسے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ اسی شام کے وقت وہ دروازے پر کھڑی ہو کر مائی بطول کی راہ دیکھ رہی تھی کہ اسے شانزا اپنے گھر سے خوب بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر آ گیا ہے کیا؟ شانزا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بولی، وہ نہیں آیا، میں خود ہی لڑکی پسند کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اس کی شادی کرواؤں گی۔ شانزا کی بات سن کر سمیرا حیران رہ گئی۔ بھلا کوئی اپنے شوہر کے لیے بھی یوں سج دھج کر لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے؟ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ سمیرا نے پوچھا تو شانزا کہنے لگی، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جو چیز قسمت میں نہ ہو وہ چھیننے سے یا پھر کوشش کرنے سے نہیں ملتی۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کو لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا۔ اچھی بات ہے کہ اسے عقل آ گئی، سمیرا نے سوچا، اور کچھ دیر بعد مائی بطول بھی آ گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔
उस रोज माँ को खाना देकर और उज़ैर के लिए माए बतूल को दूध देकर जैसे ही वो काम पर जाने के लिए घर से निकलने लगी, दो अनजान चेहरे वाले लोग उसके करीब आए और तीन बड़े से थैले खामोशी से घर के सामने रखकर वहां से चले गए। सुमेरा के लिए ये हैरत अंगेज बात थी। उसने किसी थैले को हाथ न लगाया, बल्कि अगर माँ को बताया तो वो कहने लगी, जल्दी से हर थैला खोल कर देख ले, ऐसा ना हो कि बाद में हमें किसी किस्म का नुकसान या पछतावा हो। सुमेरा ने धड़कते दिल के साथ हर थैला खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि हर थैले में अनाज और गंदम थे। वो एकदम खुश हो गई। अम्मा, ये सब तो हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है। सुमेरा की आवाज से खुशी झलक रही थी, क्योंकि इन चीजों को पाने के लिए उसने सारी उम्र मेहनत की थी। मगर आज फरिश्ता सिफ्त लोग वैसे ही दहलीज पर रखकर चले गए, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ कारून का खजाना लग चुका है। माए बतूल का भी खुशी के मारे बुरा हाल था। कहने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जिन्नात ने हमारी मदद की है। सुमेरा ने भी हामी भरी। सुमेरा अब काम करने की फिक्र से आजाद हो गई थी। यही नहीं, बल्कि नए कपड़े बनाने की दीरीना दिली ख्वाहिश भी पूरी होने वाली थी। उसके जिस्म पर फटा पुराना लिबास हुआ करता था। वो आधा अनाज उठाकर शहर ले गई और उसे बेचने के बाद कपड़े की दुकान पर पहुंची, ताकि अपने लिए खूबसूरत लिबास खरीद सके। तुम तुम आज यहाँ? वो शख्स उसे देखकर ऐसे चौंका जैसे उसे पहले से जानता हो। सुमेरा उसे देखकर पहचान गई थी, क्योंकि वो अशर था जिसे कई साल पहले देखा था। उसका खूबसूरत और पुरकशिश चेहरा उसकी याददाश्त का हिस्सा बन गया। हाँ, मैं तुमसे खरीदारी करने के लिए आई हूँ, सुमेरा ने कहा तो अशर ने इर्द गिर्द देखा और फिर बोला, ए हुस्न की देवी, मुझे तेरा बहुत इंतजार था, और न जाने क्यों मुझे इस बात का यकीन था कि तुम एक रोज यहाँ जरूर आओगी। सुमेरा ने नासमझी के अंदाज में उसे देखा और उसकी आंखों में झांक कर उसे अंदाजा हो गया कि वो उसे दिल दे चुका है। फिर सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ कि सुमेरा हैरान रह गई। सुमेरा ने शर्त रखी थी कि अगर अशर उसके लिए बालिग बेटे उजैर को अपनाता है तो वो शादी कर लेगी, वरना नहीं। अशर तो सुमेरा की मोहब्बत में डूबा हुआ था, उससे भला कैसे एतराज हो सकता था। यूं इन दोनों का रिश्ता तय हो गया। उसकी जिंदगी खुशियों का गहवारा बनने लगी थी। मगर मरते दम तक आजमाइशें भला कब खत्म हुआ करती हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। उनकी शादी से 5 दिन पहले माई बतूल ऐसा सोई कि कभी ना उठ सकी। माँ की मौत सुमेरा के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। चंद दिन तक उसे किसी चीज का होश न रहा। इस मौके पर शांजा ने बहुत साथ निभाया और बड़ी बहन की तरह उसे संभाला। अशर ने भी उसे गम से निकालने के लिए पूरी कोशिश की। नन्हे उज़ैर को देखकर उसे अपनी जिंदगी की तरफ वापस आना पड़ा। माँ की मौत के बाद एक रूखी फीकी सी रूटीन शुरू हो गई। एक रोज अशर सादगी से बारात ले आया। शांजा ने उसे दुल्हन बनाया और मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल करके जैसे बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाया। देखने वाले यही समझे कि ये उसकी सगी बहन है। उन दोनों ने भी किसी की गलतफहमी दूर करना मुनासिब न समझा था। सुमेरा समझती थी कि शादी के बाद वो किसी शहजादी जैसी जिंदगी गुजारेगी, मगर इधर आजमाइशों का नया सफर शुरू हो गया। ये एक प्यारा सा घर था, जहाँ सुमेरा शादी के बाद शोहर और बेटे के साथ रह रही थी। ये बात अब तक किसी को मालूम ना हुई थी कि सुमेरा के साथ जिन्नात का बच्चा रहता है। शुरू दिनों में अशर ने उसे बहुत प्यार से रखा, मगर ये सुकून बहुत आरजी साबित हुआ। उज़ैर की शरारतों ने उनकी नाक में दम कर रखा था। एक दिन अशर दूसरे शहर जाकर कपड़े के बड़े बड़े थान उठाकर ले आया। रात को देर हो गई थी, सो खाली कमरे में सारा सामान रखकर वो दूसरे कमरे में सो गए। रात को देर से सोने की वजह से सुमेरा और अशर की सुबह जल्दी आंख न खुली थी, मगर उज़ैर सुबह ही बिस्तर से निकला और दूसरे कमरे में जाकर कैंची उठाकर सारे कपड़े का काम तमाम कर दिया। सुमेरा जागी और जब उसने दूसरे कमरे में झांका तो उसके कदमों तले जमीन सरक गई। काश ये कोई ख्वाब हो। इतना भारी नुकसान भी मेरी जिंदगी में आना था। मैंने कभी ना सोचा था। सुमेरा रोती रही और अशर के उठने से पहले किसी मुआवजे का इंतजार करती रही, मगर ऐसा कुछ न हुआ। अशर बेदार हुआ और जब अपनी मेहनत से खरीदे गए कपड़े को कुतरन बना देखा तो उसका गुस्सा आसमान से छूने लगा। पता नहीं किसका खून है। कचरे से उठाकर इतनी इज्जत दी कि अब उसे रास नहीं आ रही है। अशर न जाने क्या कुछ कहता रहा, जबकि सुमेरा किसी मुजरिम की मानित सर झुकाए खड़ी थी। इस मौके पर उज़ैर गायब हो गया था। सुमेरा को उसकी भी फिक्र लाहक थी। बेचारी दरमियान में पिस कर रह गई थी। काफी देर तक बीवी को सख्त सुस्त सुनाने के बाद अशर को अपनी गलती का एहसास हो गया तो खामोशी से अपनी दुकान पर चला गया।
شانزا کہتی تھی خالی پیٹ شوہر کا کام پر جانا اچھا شگن نہیں ہوتا۔ آج سارا دن سمیرا نے ایسے ہی اداس رہنا تھا۔ سارا دن وہ دروازہ کھول کر باہر عزیر کو دیکھتی رہی مگر وہ کہیں آج سے آدھا دکھائی نہ دیا۔ رات کو عشر کے آنے سے پہلے سمیرا نے کھانے پر خاصا اہتمام کیا، خود بھی تیار ہوئی۔ کھانا لگایا تو عزیر اپنے کمرے سے نکل کر چپ چاپ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ سمیرا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر کھانا کھانے لگی۔ ماحول پر پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صبح والا واقعہ عشر کی یادداشت سے مٹ چکا ہے، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی عزیر کی طرف نہ دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے دکھائی نہ دے رہا ہو۔ گھر میں سکون محسوس کر کے سمیرا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کافی دن ہو گئے تھے وہ شانزا سے ملنے کے لیے نہ جا سکی تھی۔ اپنا گھر اس نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا، وہاں سے کرایہ بھی وصول کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج شام وہ شانزا سے ملنے کے لیے جائے گی اور کرایہ بھی وصول کر لے گی۔ 5 بجے کا وقت تھا جب وہ عزیر کا ہاتھ پکڑے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، مگر راستے میں ایک جگہ تعمیراتی کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اسے تھوڑا طویل راستہ طے کر کے جانا پڑا۔ یہ ایک ویران سی جگہ اور میدانی علاقہ تھا، دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس خالی میدان سے گزرنا سمیرا کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ اس وقت اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک عزیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک جانب لے کر چلنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی قوت نہ جانے کیسے آ گئی تھی کہ چاہنے کے باوجود سمیرا اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ عزیر اسے لیے ایک قبرستان میں داخل ہو گیا۔ سمیرا کو قبرستان کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر گورکن دوڑتا ہوا آیا اور ادب سے کہنے لگا، بی بی یہ جنات کا قبرستان ہے، یہاں انسانوں کا کوئی کام نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمیرا محض سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے عزیر کو لے کر وہاں سے نکلنا چاہا مگر وہ ہلا تک نہیں۔ عزیر قبرستان کے درمیان سے چلتا ہوا ایک قبر کے پاس پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ وہ قبر خاصی لمبی تھی جس سے سمیرا کو بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی ماں کی قبر ہے۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے۔ شانزا کے گھر پہنچنے تک وہ خاصی تھک چکی تھی۔ عزیر جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا سمیرا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس روز بھی عشر اس کے اوپر چیخ رہا تھا کیونکہ کافی عرصے بعد اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی تھی۔ سمیرا نے ان کے لیے ڈھیر سارا کھانا بنایا اور جیسے ہی دسترخوان لگایا گیا عشر کے دوستوں سے پہلے ہی عزیر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا اور اتنی تیزی سے کھانا کھانے لگا جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ اسے دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ گئی اور عشر کے دوست یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تمہارے بیٹے پر جنات کا سایہ ہے، مگر عشر نے شرمندہ ہو کر بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا۔ اس کی خاصی بے عزتی ہوئی جب مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ بچا اور وہ خالی پیٹ رہ گئے، جبکہ عزیر سمیرا کو بڑے مزے سے کہہ رہا تھا، واہ آج تو کھانا کھانے کا مزہ ہی آ گیا، بڑا مزیدار کھانا بنایا ہے ماں۔ وہ تعریف کر کے باہر چلا گیا لیکن عشر کے ہاتھوں سمیرا کی شامت آ گئی۔ اس نے سمیرا کو بے نقط سنانا شروع کر دی۔ آج اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا تو میں تمہیں جلد طلاق دے دوں گا۔ سمیرا اچھی طرح جانتی تھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ عزیر نے اتنا تنگ کر رکھا تھا کہ وہ اس نہج پر پہنچ چکا تھا، ورنہ وہ ایک محبت کرنے والا شوہر تھا اور کبھی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمیرا عجیب کشمکش کا شکار ہو کر رہ گئی تھی کیونکہ وہ چاہے جیسا بھی تھا اسے عزیر سے محبت تھی اور اس نے اسے سچے دل سے اپنایا تھا۔ وہ روتے ہوئے دعائیں مانگنے لگی کہ کسی طرح اس کے دل کو صبر آ جائے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کی قابل ہو سکے۔ اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اپنا گھر اور شوہر چھوڑ دینا آسان نہیں ہے کیونکہ دنیا اور معاشرہ تنہا عورت کو جینے نہیں دیتا۔ بچپن سے اس نے یتیمی کی زندگی بسر کی تھی، اب گھر کا سکون ملا تھا تو یہ نئی مصیبتیں کھڑی ہو رہی تھیں جو اس کا چین سکون سب برباد کر رہی تھیں۔ ہر روز مرنے سے ایک روز مرنا بہتر ہوتا ہے۔ آخر کار اس نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو انجام دینے کے لیے اسے اپنے اندر بہت سی ہمت پیدا کرنی پڑی کیونکہ اس فیصلے پر عمل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ترین عمل تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، عشر گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کو سمیرا نے کھانے میں نیند کی گولیاں شامل کر دی تھیں جس کی وجہ سے اسے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ سمیرا چپکے سے اپنے بستر سے نکلی اور دبے قدموں چلتی ہوئی عزیر کے کمرے میں آئی۔ وہ بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا تو وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمیرا نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔
اس نے اپنا چہرہ بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا اور عزیر کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما ہوا تھا جیسے آج اگر اس کا ہاتھ اس سے چھوٹ گیا تو اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اس کا رخ قبرستان والے اسی سنسان اور ویران علاقے کی جانب تھا جہاں سے گزر کر وہ شانزہ سے ملنے گئی تھی۔ جنات کے قبرستان میں داخل ہوئے تو اندھیرے اور اڑنے والے جانوروں کی بھیانک آوازوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسے دیکھ کر کتوں نے وحشی درندوں کی مانند چلانا شروع کر دیا، مگر حالات نے اسے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ اسے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے تو بس جدائی کا صدمہ سہنا تھا جو اب وہ سہنے والی تھی اور ساری عمر ہی سہنا تھا۔ وہ عزیر کی ماں کی قبر کے پاس آئی اور پھر اس نے عزیر کا ہاتھ ایک دم چھوڑ دیا جیسے وہ ایک بڑی امانت اس کے مالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ تمہارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے اور اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور میں نے اب تک تمہارے بیٹے پر اپنا وقت، پیسہ اور محبت جو کچھ قربان کیا ہے میں سب معاف کرتی ہوں۔ مجھے کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہیے۔ عزیر بیٹا، میرا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں بلکہ پیچھے مڑے بغیر بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ عزیر کو خود سے دور کرنا کسی بڑے امتحان سے کم نہ تھا، لیکن جب انسان کا دل مضبوط ہو جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ سمیرہ اپنے گھر کی جانب دوڑ رہی تھی اور تواتر سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جدائی اسے ختم کر ڈالے گی، لیکن وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ انسان وقت اور حالات کے مطابق اپنی ذات کو ڈھال ہی لیتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عزیر کی یادوں میں گم ہو کر نہ جانے کب اسے نیند آئی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو عادت کے مطابق سب سے پہلے اٹھ کر عزیر کے کمرے میں جھانکا، مگر خالی بستر اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اب اس بستر پر کبھی عزیر دکھائی نہ دے گا، یہ خیال آتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کافی دیر تک بے جان قدم لیے وہیں کھڑی رہی۔ سمیرہ، سب خیر تو ہے نا؟ اشر کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر اپنے شریک حیات کو دیکھا اور سر ہلا کر بولی، عزیر اپنے ٹھکانے پر واپس چلا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشر اس کے قریب آیا اور اسے گلے لگا کر بولا، دل چھوٹا مت کرو، یہ مخلوق زیادہ وقت تک انسانوں کے ساتھ نہیں رک سکتی۔ کیا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان جنات کے ساتھ بسیرا کر لے؟ یہ تو بس آنی جانی چیز ہے، آج یہاں تو کل وہاں۔ سمیرہ نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس بات کو اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ وہ عزیر کی حقیقت جانتا ہے۔ اشر مسکرا کر بولا، مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسانوں کا بچہ نہیں ہے بلکہ انسانی روپ میں جنات کا بچہ ہے۔ کئی بار دل چاہا کہ تم سے بات کروں مگر تمہاری خوشی کی خاطر ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل کام نہ تھا۔ میں نے بڑے سے بڑا نقصان اس کی شرارت کی صورت میں برداشت کیا، صرف تمہاری خوشی اور محبت میں۔ اشر نے نرمی سے کہہ کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے تو وہ بولی، ٹھیک کہتے ہیں، میں ناشتہ بنا لوں۔ اشر نے اس کی دلیا کلائی تھام لی اور بولا، میں ناشتہ باہر سے لے آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ، آج ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اشر نے اتنے پیار بھرے انداز میں اس سے بات کی تھی، ورنہ ایک عرصے سے اس کی زندگی تو عزیر کے بگاڑے کام سلجھانے میں ہی گزر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ بہت دل سے تیار ہوئی۔ واقعی آج کا دن ایک یادگار دن ثابت ہوا تھا۔ کوئی تیسرا ان دونوں کے بیچ موجود نہ تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اسے دیکھ کر اشر بھی خوش تھا۔ ایک یادگار اور دل فریب دن گزار کر وہ رات گئے گھر واپس لوٹے اور تھکن کے باعث ایک پرسکون نیند میں ڈوب گئے۔ جلد ہی سمیرہ کو ماں بننے کی خوشخبری ملی اور زندگی کا ایک نیا خوبصورت دور شروع ہو گیا۔ سمیرہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں اور وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے، مگر اب بھی اکثر عزیر کی یاد ستاتی ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ آج سمیرہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک بہترین اور مثالی زندگی گزار رہی ہے اور عزیر کے ساتھ گزارا ہوا وقت کسی خواب کے مانند لگتا ہے۔ جب بچے اس سے اکثر جنات کی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں سبز آنکھوں والا جنات کا بچہ سما جاتا ہے جس کی اس نے اپنے ہاتھوں سے پرورش کی تھی۔ اسے یاد کر کے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہر بار اس کی کہانی سنا کر وہ خود کو بھی پرسکون محسوس کرتی ہے۔ ان سارے حالات میں شامزہ نے اس کا ساتھ اب تک نہیں چھوڑا۔
سنا ہے کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ شہر میں ہی نئی زندگی شروع کر لی ہے۔ سمیرا شانزا کا بہت خیال کرتی ہے۔ اس کی تنہا اور ویران زندگی دیکھ کر اسے افسوس ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے شانزا نے کسی زمانے میں سمیرا کا برا سوچ کر اس کے لیے دل میں نفرت رکھی تھی، اب قسمت کے ہاتھوں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی، اور سمیرا جس نے کسی کا برا چاہے بغیر ہمیشہ ناہموار حالات کا سامنا کیا تھا، آج بہت خوش ہے۔